السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنا له بها قصر في الجنة۔ محترم خواتین، یہ قرآن کریم کی طالبات کی اور کلام الہی سے محبت کرنے والوں کی مجلس ہے، اس لیے یہاں بات بھی قرآن کریم کی عظمت اور کتاب اللہ کی فضیلت پر ہوگی۔ میں آج قرآن کریم کی ایک مختصر مگر جامع اور عظیم ترین سورت کے فضائل کے سلسلے میں بات کروں گی، اور وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ اس سورت کی خاص بات اور اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس اہم ترین عقیدہ کو بیان کیا ہے جو پچھلی 1,24,000 امتوں اور شریعتوں کا مشترکہ اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی وہ عقیدہ اور پیغام ہے جسے قبول کر لینے کے بعد آدمی مومن بن جاتا ہے اور اس کی برتھ جنت میں کنفرم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: جو شخص اس سورت کو 50 بار پڑھ لے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا: جو شخص اس سورت کو 10 بار پڑھ لے اس کا ایک محل جنت میں تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، سورہ اخلاص کی اہمیت کو اس کے ترجمے سے سمجھ کر دیکھیے۔ قل هو اللہ احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: آپ کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، جتلا دیجئے، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ ایسی ذات ہے جس کی سب کو ضرورت ہے مگر وہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں۔ اس سورت پاک کو سمجھنے کے بعد آپ عقائد اور علم کلام کی تمام کتابوں کو اور مباحث کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، کھنگال لیجئے۔ آخر میں جو خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا وہ یہی ہوگا جو اس سورت میں پیش کیا ہے۔ جو مضمون اس سورت کا ہے وہی تمام انبیاء کا پیغام ہے۔ ایک خاص نکتہ اور بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتی ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سورہ اخلاص کی جلوہ نمائی تب مکمل ہوتی ہے جب اس کے ساتھ سورہ کافرون بھی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر سے، بت پرستی سے اور تمام معبودان باطل سے اظہار بیزاری ہے۔ اس طرح سورہ کافرون پڑھنے والا پہلے کفر اور کفر کی تمام شکلوں کی نفی کرتا ہے، ان کو باطل قرار دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا اعتراف کرتا ہے، تمام رشتوں سے پاک ہونے کا یقین دہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بلند و برتر ہونے کے اقرار کے ساتھ یہ ایمان رکھتا ہے نہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں صورتیں مل کر کامل عقیدہ اور مکمل ایمان کا فارمیٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے ان کو نمازوں میں پڑھنے کا بڑا عجیب اثر اور مقام ہے، چونکہ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور عقیدہ توحید تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو نمازوں میں پڑھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ترتیب مقرر فرمائی ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں، صبح صادق کے بعد دن کے آغاز میں سب سے پہلی نماز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ تجدید ایمان کے ساتھ دن کا آغاز کیا جائے۔ رات کی آخری نماز وتر ہوتی ہے، اس کی دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا معمول بتلایا تاکہ
ایمان کی تجدید ہو۔ اس طرح مغرب کی 2 سنتوں میں یہی صورت مسنون ہے تاکہ رات کا آغاز بھی نئے ایمان کے ساتھ ہو۔ طواف کے بعد پڑھا جانے والا 2 گانا جسے واجب الطواف کہا جاتا ہے، اس کی 2 رکعتوں میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھنا مسنون ہے۔ جمعہ کا دن بابرکت اور مستجاب ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے مغرب سے، تو مغرب کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھنا مضمون ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون آپ نے دیکھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کے سلسلے میں اور معمول اور سیٹ اپ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے بار بار کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم کو تازہ اور شاداب رکھنے کے لیے اس طرح کی اذکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اس کی بہترین مثال آپ کو کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر مل جائے گی۔ جب آپ لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں، پھر پینل کو ٹچ کرتے ہیں تو اسکرین پر کئی آپشن ابھرتے ہیں۔ ان میں ایک آپشن ہوتا ہے ریفریش۔ جب آپ اس کو کلک کریں گی تو پورا سسٹم تر و تازہ اور اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں اور معمولات میں ان دونوں صورتوں کو فٹ کر دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی کفر سے بیزاری، توحید کا اعلان، پھر سورج ڈوبتے ہی ایک ریفریشمنٹ، پھر رات کا آخری عہد و پیمان، پھر جمعہ کے دن کے آغاز میں اگر توفیق ہو جائے تو مقام ابراہیم یعنی رب کبریا کے دروازے پر اس عہد کی تجدید کروائی جاتی ہے۔ جہاں تک ان دونوں صورتوں کے اجر و ثواب کی بات ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن اور سورہ کافرون 4/4 قرآن کے برابر ہے۔ محترم حاضرات، آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھی ہیں، یہاں سے خالی ہاتھ جانا محرومی ہے۔ آئیے ہم یاد کر لیں قرآن کریم کی اس سنہری ترکیب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس ترتیب کو، اور اپنے ایمان و عقیدے کی پہرے داری کا یہ ہنر سیکھ لیں، اور اپنے رات دن کے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے ایمان و عقیدہ اور عہد و پیمان کی تجدید کا یہ نظام سیکھ لیں۔ قرآن کریم بہت قیمتی اثاثہ ہے، انمول دھروہر ہے، ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے ایمان کا حفاظتی حصار ہے، ہماری موسیقی اور کلام الہی ہمارا میوزک ہے، یہی ہماری شہنائی ہے، یہی ہمارا اینتھم ہے، یہی ہمارا آئین اور دستور ہے۔ ہم اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے اور نہ ہی عظمت پر کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن سے محبت اور کلام الہی سے وابستگی عنایت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔